बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम सादिया कॉन्फिडेंस वाली है और मेरे शो का नाम है कॉन्फिडेंट पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं शहर कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, फ़ाउंडर ऑफ़ सादिया कॉन्फिडेंस वाली डिजिटल स्कूल की फ़ाउंडर हूँ और मैं वहाँ पे ग्राफ़िक डिज़ाइनर सिखाती हूँ। इसके अलावा मैं कॉन्फिडेंस बिल्डर कोच हूँ और मैं इंटरव्यूअर हूँ, रेहान फाउंडेशन की इंटरव्यू स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। नाज़रीन, मेरा शो है कॉन्फिडेंट पाकिस्तान जिसमें हमेशा हम ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिनसे आपको बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज मिलते हैं। आज बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, प्रोफ़ेसर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, जो कि बायोकेमिस्ट्री उन्होंने उनका सब्जेक्ट है और वो प्रोफ़ेसर हैं यूनिवर्सिटी में, तो हम उनसे जानते हैं, उनसे मुताल्लिक़ उन्हीं की ज़बानी। तो सबसे पहले अपने शो में उनको वेलकम कहती हूँ एंड अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल जी सर, मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन करवाया वो बहुत अधूरा-सा था। आप उसको ज़रा और पूरा जामे तारुफ़ करा दीजिएगा कंप्लीट सा। जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ शफ़ीक है। मैं प्रोफ़ेसर ऑफ़ बायोकेमिस्ट्री हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में एक नया सेंटर है, सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड ड्रग डिज़ाइन, उसका फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। तो इन एडिशन टू दैट बायोकेमिस्ट्री के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, सो ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैं मुख्तलिफ काम करता रहता हूँ। तो एक दौर था कि जब मैंने वर्डप्रेस से ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की थी, तो अब यानी कि ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ टूल चेंज होते रहते हैं, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली इंटरनेट पे अपनी डिफरेंट जो इंटरेस्ट हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ये तो बात बड़ी अच्छी लगी कि आप एआई से भी बड़े अवेयर हैं, आप अवेयरनेस है आपको और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जानते हैं और जो कि दुनिया की एक बहुत अहम ज़रूरत बन गई है अब। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि आपने बायोकेमिस्ट्री के शोबे को ही क्यों चूज़ किया? देखिए, ये ना पाकिस्तान के अंदर हमारे जो इंटरेस्ट है ना वो चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अवेलेबिलिटी क्या होती है, रिसोर्सेज क्या होती हैं, या तो आपका एडमिशन कहाँ पे होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे बचपन ही से बायोकेमिस्ट्री का शौक था, जो एक वो कन्वेंशनल डायलॉग है, ऐसा नहीं है। सो ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपकी तालीम हुई, आपको अंडरस्टैंडिंग बनी। सो जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज ए स्टूडेंट, तो उस वक्त मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन थे कि मैं फिजिक्स में चला जाऊँ, केमिस्ट्री में चला जाऊँ, बायोकेमिस्ट्री में चला जाऊँ। तो एट दैट टाइम मुझे ये बेहतर लगा कि ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर बेहतर स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों चीज़ें हैं। एंड दिस इज बायोकेमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं, इट्स अ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेडिकल की तरफ रिसर्च करने का, तो इसलिए उस वक्त मैंने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया। फिर लेटर ऑन इसमें एमएससी बायोकेमिस्ट्री की, एमफिल किया बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी मेंबर ज्वाइन कर लिया, और फिर ड्यूरिंग सर्विस मैं पीएचडी के लिए इंग्लैंड चला गया, पीएचडी की इंग्लैंड में, वो भी बायोकेमिस्ट्री में की। तो लेकिन ये है कि मैंने पीएचडी के बाद जब वापस आके ज्वाइन किया पंजाब यूनिवर्सिटी को, फिर एज ए फैकल्टी मेंबर, मैंने अपनी तालीम वहाँ पे बंद नहीं की, ख़त्म नहीं किया तालीम का सिलसिला। मैंने अपनी पीएचडी के बाद एमबीए की क्वालिफिकेशन की, और एमबीए के बाद भी फिर मैंने एलएलबी किया। अच्छा ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने यानी एक अलग-अलग सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, एमबीए, एलएलबी ये सारे सब कुछ आपने माशाल्लाह से कर डाले और तालीम के मैदान में आपने कोई जगह छोड़ी नहीं और आप माशाल्लाह हर जगह चले गए। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट था? इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कहाँ बायोकेमिस्ट्री आपने चूज़ किया, फिर उसके बाद आपने आपने बताया कि आप फिर आपने एलएलबी भी किया, आप एमबीए भी कर चुके हैं, तो ये कैसा लगा आपको? एक शोबे से दूसरे शोबे तक जाना और वो कानून है, वो अकाउंटिंग है और बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। बेसिकली जहाँ तक इल्म की बात है ना, तो अगर हम अपनी आबाओ-अजदाद की हिस्ट्री पढ़ें, हम देखें जो हमारे साइंटिस्ट थे हिस्टोरिकली, उनके यहाँ ये शोबाजात की इस तरह से डिवीजन नहीं हुआ करती थी। वो इल्म को हासिल करते थे। तो फिर इल्म के अंदर ये जो बाउंड्रीज है ना, ये बेसिकली मैन मेड बाउंड्रीज हैं, कि हमने ये बाउंड्री बना ली कि ये जो है ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है। अपनी आसानी के लिए हमने बाउंड्री बना ली।
لیکن جب آپ کو علم کی جستجو ہے تو میرے خیال میں پھر یہ باؤنڈریز اس وقت میٹر نہیں کرتی. ہاں جہاں تک مختلف آپ کہہ رہے ہیں شعبہ جات، تو یہ ہر شعبہ اصل میں دوسرے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ تعلق ہم نے نکالنا ہوتا ہے کیسے. مثلا ابھی اب قانون کی ڈگری کی بات کر رہے تھے، تو جتنا بھی فورینزک سائنس ہے جس میں بیسیکلی یہ جو ڈی این اے بایو کیمسٹری آ جاتی ہے ڈی این اے میں، اور پھر اس کی جو فورینزک انالیسز ہے اس میں دیکھیں قانون بھی آ گیا. تو یہ دونوں فورینزک سائنس کے اندر دونوں شعبے مکس ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بایو کیمسٹری کو دیکھیں، اور بایو کیمسٹری میں ہم ویکسینز ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ ڈرگس ہیں، چیزیں ہیں. اگر ان کے ہم بزنس کی بات کریں تو یہ بایو انٹرپرینورشپ ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ ڈگریاں ساری ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو سکتی ہیں. یہ آپ کی سوچ ہے، آپ نے لنک کیا ان کو، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ نے ان کو لنک کیا. بہت سے لوگ تو ایک ہی ڈگری کے پیچھے بہت مشکل سے جاتے ہیں، اسی کو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں اسی پہ. لیکن ماشاء اللہ سے آپ نے تو بڑا کام کیا، بڑا اچھا زبردست لگا مجھے یہ. اچھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ بایو کیمسٹری کے اسٹوڈینٹس کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اپنی اسٹڈیز کو اور اچھا بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اس وقت جو جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں نا اس کے مطابق ان کو تعلیم دینی چاہیے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتا ہوں، جو آج کل چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے تو وہ، بلکہ میں اس میں ٹیچ بھی ان کو کرتا ہوں کہ ہم اپنی کوالیفیکیشن کو انہینس کرنے کے لیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو انہینس کرنے کے لیے اے آئی کی مدد سے بایو کیمسٹری کو کیسے لرن کر سکتے ہیں. اور پھر مختلف ریئیکشنز، مختلف ایکسپیریمنٹس اور مختلف جو چیزیں ہیں جہاں پہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر سکتے ہیں، تو وہ میں انہیں سکھاتا بھی ہوں، انکریج بھی کرتا ہوں. یس، جس چیز کو میں ڈسکریج کرتا ہوں وہ کاپی پیسٹ کو، پلاجرزم کو. میں ان کو چاہتا ہوں کہ وہ ان ٹولز کو یوز کریں ایز اے اسسٹنٹ، ناٹ ٹو سپریس دیئر کریٹیوٹی بٹ ٹو انہینس دیئر کریٹیوٹی. یعنی کہ وہ اپنی کریٹیوٹی کو انہینس کریں ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ بالکل 100% انہی ٹولز پہ رلائی کریں اور ان ٹولز پہ چیٹ جی پی ٹی کو کہیں کہ جی آپ کا ایسے لکھ دے، چیٹ جی پی ٹی کو کہیں کہ جی آپ کی اسائنمنٹ بنا دے. نہیں، ان سے اسسٹنس لیں لیکن کام اپنا جینون کریں. اچھا، کیونکہ آپ پروفیسر ہیں تو اس بارے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اکثر، اور آپ نے MBA بھی کیا ہوا ہے، تو یہ تھیسس بڑے مشکل ہوتے ہیں. MBA کے اسپیشلی بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں تھیسس. لیکن اب میں نے یہ سنا ہے لوگوں سے کہ جب ہم چیٹ جی پی ٹی کو دیتے ہیں تو بہت اچھا تھیسس بنا کے دے دیتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مشکل سے بننے والا تھیسس تھا، جو ٹائم بھی لے رہا تھا، اور چیٹ جی پی ٹی سے جو بننے والا تھیسس ہے، تو اس میں کیا کمپیریزن کیا ہے؟ دیکھیں میں اسی بات کو نا ریپیٹ کروں گا. اگر آپ 100% چیٹ جی پی ٹی پہ ریلائز کرتے ہیں اور اس سے کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو وہ ایتھیکلی، مورلی اور لیگلی ریکمینڈڈ نہیں ہے. یس، چیٹ جی پی ٹی کو آپ انالیسس کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس سے ہیلپ لینے کے لیے ایز اے اسسٹنٹ اس سے کام لیں آپ. یعنی کہ یہ نہیں کہ ہر ڈاکومنٹ اس سے، مثلا کریٹیوٹی، تھنکنگ، انالیسز آپ کا اپنا ہونا چاہیے، ڈیسیجن میکنگ آپ کی اپنی ہونی چاہیے. تو آپ وہاں پہ اس کے مختلف جگہوں پہ اپنی انپٹس لیں. ہاں، چیٹ جی پی ٹی از ناؤ لائک اے ٹول کہ وہ کام جو آپ نے ایک مہینے میں کرنا تھا وہ آپ کو ایک ہفتے میں کر دے گا، آپ کو 3 دن میں کر دے گا. یعنی کہ اٹس اے ٹول، آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس ٹول کو اوائڈ کریں گے تو دوسرے لوگ آگے نکل جائیں گے. سو اب تو یہ مثلا ویسٹ میں بھی، یو ایس اے میں، یورپ میں، سارے لوگ اس کو اکیڈیمکس پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں، لیکن یس ود ان دی ایتھیکل لمٹس. جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یعنی آپ نے کہا کہ وہ جو محنت سے اور کوشش سے اور ٹائم لگا کر جو تھیسس بنتا ہے وہی ایک ایکچوئل تھیسس ہوتا ہے. اسی کو پاس بھی کیا جاتا ہے. چیٹ جی پی ٹی سے ہم صرف اور صرف انفارمیشن لے سکتے ہیں بس، اور ہم اس پہ مکمل ریلائی نہیں کر سکتے. بالکل 100% اس پہ رلائی نہیں کرنا. مثلا تحقیق آپ کی اپنی ہوگی. ہاں دیکھیں جہاں پہ اس تحقیق کو کا کوئی انالیسس کرنا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کچھ کرنی ہے، یا اس کی کوئی لینگویج میں گرامر مسٹیک ٹھیک کرنی ہے، یا اور کئی جگہ پہ آپ کو ہیلپ، تو وہی میں اس کو دوبارہ اگین کہوں گا کہ ایز اے اسسٹنٹ ہم نے اس سے کام لینا ہے. جو وہی کام جو آپ کا مہینوں میں ہونا. اس کی بڑی آسان سی مثال ہے کہ ایک دور تھا کہ ہم ٹریول کرتے تھے سائیکل پہ، پھر کار آ گئی، پھر ہم نے کار پہ ٹریول کرنا شروع کر دیا، پھر ایئر ٹریول آ گیا. تو اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک کام پہلے آپ ٹائپ رائٹر سے کرتے تھے، پھر کمپیوٹر سے کرتے تھے. آپ کمپیوٹر کے اندر مزید جدت آ گئی کہ کمپیوٹر کے اندر اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی آ گئیں.
تو اب آپ اس سے فائدہ لیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپیوٹر کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے آپ اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیں. آپ اپنی صلاحیتوں کو بلکہ مزید جلا بخشیں اس سے. جی، بالکل صحیح، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں بھی ایگری کرتی ہوں۔ اچھا، آپ کیونکہ ماشاء اللہ سے علم بہت سارا علم آپ کا خزانہ ہے آپ کے پاس، تو اس لیے میں پوچھنا چاہوں گی اس وقت بائیو کیمسٹری میں اس وقت آپ کرنٹلی ریسرچ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ریسرچز ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت نیچرل پروڈکٹس ہیں کچھ، لائک ہمارے ہاں ہلدی ہے، اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہے جسے کرکومن کہتے ہیں. تو میرا ریسرچ گروپ بیسکلی کرکومن کے اوپر کام کر رہا ہے. ہم یہ جو کرکومن کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں، پھر اس کے مختلف ڈیریویٹیوز، یعنی کہ اس کے ساتھ کچھ اور کیمیکل لگا کے اس کی کریکٹرسٹک چینج کرنا، تو اس پہ کام کر رہے ہیں. سمجھ لیں کہ ہم میری زیادہ تر ریسرچ جو ہے وہ ہمارے انڈیجنس پرابلم سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ہمارے جو لوکل پرابلمس ہیں یا جو لوکل انگریڈینٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ بنا لیں. تو اس جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کا کیا رزلٹ آ رہا ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں اس میں جو اصل مسئلہ ہے، یہ تو بڑے عرصے سے بلکہ صدیوں سے نون ہے کہ جو ٹرمرک ہے، ہلدی ہے، اس کے اندر میڈیکل بینیفٹس ہیں. لیکن اس کا اصل مسئلہ جو ہے کہ کیوں ایز اے ڈرگ یا ایز اے میڈیسن یہ یوز نہیں ہو سکتی، اس کی بایو اویلیبلٹی کا ہے، یعنی کہ یہ باڈی کے اندر ریٹین زیادہ دیر نہیں رہتی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اس کے ساتھ نینو پارٹیکلز یا کیریئر یا کوئی نئی چیزیں لگائی جائیں جس کے اس کی باڈی کے اندر بایو اویلیبلٹی کو انہینس کر دیا جائے اور اس کا ریٹینشن پیریڈ بہتر ہو جائے. تو اس میں ابھی ہمیں کچھ اینیمل ٹرائل تک تو ارلی سکسیس ملی ہے، جس میں مثلاً ہم نے ابھی جو اینیمل ٹرائلز میں ٹرائی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ڈفرینٹ انفیکشنز کو کنٹرول کر کے دیکھا ہے، ڈفرینٹ انجریز کو کنٹرول کر کے دیکھا ہے. تو اس میں ریلیٹیولی بہتر ملا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہیومن لیول تک آنے میں بہت ساری ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں اس کو باقاعدہ ایک ڈرگ کی شکل دینے میں. لیکن ہلدی ان اٹس نیچرل فارم اٹ سیلف از اے میڈیکلی بینیفیشل. تو اس کو ہم یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ہمارا روایتی طریقہ کار ہے کھانے پکانے کا، اس میں ہم استعمال کرتے ہیں آلریڈی. اچھا، آرگینک یعنی جو ہے چیزیں وہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ بھی آ رہے ہیں سامنے. اچھا، اس کے علاوہ ماضی میں آپ نے اور کون سی ایسی اچھی ریسرچ کی تھی جس کے بارے میں آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں وقت کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا ریسرچ انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی میں نے کینسر کے اوپر کام کیا. تو کینسر میں چونکہ سیل سائیکل جو ہے وہ ارریگولر ہو جاتا ہے، جو سیل ہمارے ڈیوائڈ ہوتے ہیں، ایک سیل سے دو سیل، دو سے چار بنتے ہیں. تو ان کی جب ان کنٹرول گروتھ ہو جاتی ہے، جب یہ جو باڈی ہے اس کو بیلنس نہیں کر سکتی ان کنٹرول گروتھ کو، تو وہ پھر کینسر کی طرف لے جاتا ہے. تو ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی میرا کام تھا کہ کینسر ڈرگ ڈیزائننگ پہ. تو اس میں ہم نے کچھ کمپاؤنڈس ڈیزائن کیے تھے اور ان کا بھی پھر لیب اسکیل پہ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا تھا جسے ہمیں انزائم انہیبیشن اور کافی سکسیس ملی تھی. لیکن چونکہ پھر پی ایچ ڈی کے بعد آپ اپنا پروجیکٹ ختم کر کے پاکستان آ گئے، تو پھر جہاں پہ ظاہر ہے کہ وہاں کی فیسلٹیز کو ہم یہاں پہ کیری آن نہیں کر سکتے، یا ابھی ہم ریسرچ میں پاکستان میں اب اسے فارچونیٹلی کہہ لیں یا انفارچونیٹلی کہہ رہے ہیں، ہم پیچھے ہیں. میں نے اس میں دونوں ورڈ اس لیے یوز کیے. انفارچونیٹلی تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے، ہم پیچھے ہیں. فارچونیٹلی یہ ہے کہ جہاں پہ ایک ویکنیس ہو وہاں پہ ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. تو یس، یہ اس میں دیٹس وائی وی آر بیک کہ ہم جتنی یہاں پہ آ کے اپنے ملک کی خدمت کر سکیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. ہمارے پاس چوائس تو ہوتی ہے پی ایچ ڈی کے بعد ہم وہاں پہ بھی رہ جائیں، لیکن ہم نے چونکہ اپنے ملک سے اسکالرشپ لیا ہوتا ہے تو پھر یہ ایک اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ آپ پہ بائنڈنگ ہے کہ آپ جہاں سے اسکالرشپ لے کے پی ایچ ڈی کے لیے گئے ہیں وہیں پہ واپس آ کے وہاں پہ سرو کریں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وطن سے محبت ہے آپ کو اور آپ یہیں پر ہیں، یہیں پر کام کر رہے ہیں، یہی کے اسٹوڈینٹس کو آپ تعلیم دے رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے. یہ میں جاننا چاہوں گی کہ بایو کیمسٹری کے یعنی فیوچر میں جو ہے ہماری بایو کیمسٹری میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں کون سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ موضوع ہیں جس پہ ریسرچ ہو سکتی ہے فیوچر میں؟ بایو کیمسٹری کی جیسے ہم نے پہلے ڈیفینیشن کی کہ بایو کیمسٹری از کیمسٹری آف لائف. تو اس کے اندر بڑی ڈائیورسٹی ہے. کیمسٹری آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اینیمل سائڈ پہ بھی ہم جا سکتے ہیں، پلانٹ سائڈ پہ جا سکتے ہیں، ہیومن سائڈ پہ جا سکتے ہیں. تو اس میں بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں ریسرچ کی.
لائک ڈیزیز کی ڈائگنوسس کے لیے، ڈرگ ڈیولپمنٹ کے لیے، پلانٹ سائنس میں ہم چلے جائیں تو ایگرو کیمیکلس ہیں، اسی طریقے اینیمل سائنس میں چلے جائیں تو وہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے. تو جہاں کہیں پہ بھی زندگی ہے اور کیمسٹری ہے، کیمیکلز ہیں، وہاں پہ بایو کیمسٹری ہے. تو اس کا ہر جگہ پہ اسکوپ ہے. ہماری فوڈ انڈسٹری میں اس کا اسکوپ ہے، کیونکہ فوڈ بھی بیسیکلی یہ سارا کیمیکلز ہیں وہاں پہ، جو کہ ایڈیبل فارم میں ہم فوڈس لیتے ہیں. بیسیکلی یہ گلوکوز جو ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینس ہیں، لپڈس ہیں، یہ سارے بایو کیمسٹری ہے. تو بایو کیمسٹری از آلموسٹ ایوری ویئر. تو بایو کیمسٹری کی ایک جدید فارم جو ہے اس کو ہم بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. بیسیکلی جب ہم بایو کیمسٹری کو انڈسٹریل لیول پہ لے کے جا کے کام کرتے ہیں یا انڈسٹریل اپلیکیشن کرتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ اس کے لیے ٹرم بایو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایرا جو ہے بیسیکلی بایو کیمسٹری اینڈ بایو ٹیکنالوجی ہی کا ہے. آپ دیکھیں یہ جو ابھی ریسنٹلی ہم نے کووڈ-19 کا ایک فیز گزارا، اور اس میں امیڈیٹلی، مثلا امیڈیٹلی کا میں نے لفظ اس لیے یوز کیا کہ ود ان 1 year ہمارے پاس ویکسین آ گئی تھی، ورنہ عام طور پہ ویکسین ڈیولپ ہونے میں 5 سے 10 سال لگتے ہیں. تو اٹس مین کہ آپ دیکھیں کہ ہماری ریسرچ کتنی بہتر ہو چکی ہے ورلڈ وائڈ بایو کیمسٹری کی فیلڈ میں، کہ ہم نے بڑی جلدی ویکسین ڈیولپ کر لی اور پھر اس سے اوور کم کیا. بل ایک علیحدہ سے ایک ہائپ بھی ہے کہ یہ کووڈ-19 جو تھا یہ نیچرل ڈیزاسٹر تھا یا کہ مین میڈ ہے، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. لیکن جو اپیرنٹلی ہمیں فیکٹس نظر آ رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ یہ ہماری جو سائنس ہے، بایو کیمسٹری، بایو ٹیکنالوجی، اس نے کام کیا ہے. اچھا، یہاں پہ کووڈ-19 کے بارے میں پھر میں بات کرنا چاہوں گی، ذکر چلا ہے تو یہ واقعی کیا یہاں پہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کیا تھا؟ وہ واقعی ایک وائرل تھا، بیماری تھی جس نے بہت سارے لوگوں کی جان لے لی، بہت سارے لوگ اس دنیا سے ہی چلے گئے. تو اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی تھی جن کو بھی ہوتا تھا. ایک خطرناک ترین صورتحال تھی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. تو کیا بتائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ مجھے تھوڑی سی انفارمیشن دیجیے گا. فیکٹ ہے کہ کووڈ-19 ایک ڈیزیز تھی اور ہے، لیکن اس کے اوریجن کے متعلق ابھی تک کنٹروورسی ہے. کوئی ایک سیٹلڈ تھیری نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ واز مین میڈ اور کچھ کہتے ہیں یہ نیچرل ہے. ان اینی کیس یہ اس طرح کی جو ڈیزیز ہیں یہ ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں پہلی دفعہ نہیں آئی، نہ ہی یہ آخری دفعہ ہے. اس طرح کی ڈیزیز ایمرج ہوتی ہیں اور وہ پھر ختم بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر قدرتی طور پہ مدافعت کا ایک نظام رکھا ہوا ہے نا، جسے ہم امیونٹی کہتے ہیں، اس نے آنا ہی ہوتا ہے. اب یہ تو ایک ہماری لک تھی کہ ویکسین آ گیا یا پوری ہم نے پریونشن کی اور ایک وہ ایس او پیز یوز کیے. خدا نہ خواستہ اگر یہ چیزیں نہیں بھی ہوتی تو ایون ان دیٹ کیس بھی ایک امیونٹی کی ایک ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی، وہ آنی ہی آنی تھی. اور اب یہ بڑا پینفل تھا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم میں سے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام اچھا نہیں تھا وہ سروائیو نہیں کر سکے. تو ظاہر اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھنا ایک بڑا پینفل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کے ڈیزاسٹر ہیومن ہسٹری میں نیچرلی ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہ کوئی پہلا اور آخری نہیں تھا. دراصل میں نے خود مجھے کووڈ ہوا تھا. میں نے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم گزارا، اس لیے میں اس کے بارے میں اور جاننا چاہ رہی تھی. اس وقت تو لگتا تھا کہیں کچھ بھی نہیں ہے. ڈائگنوس نہیں ہوا نا. جی، ڈائگنوز ہوا تھا. دیکھیں اگر آپ نے کروایا نا، اس وقت آلموسٹ ہماری ساری سوسائٹی ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہے اور ہرڈ امیونٹی کا لیول ہم نے اچیو کر لیا ہوا ہے. تو ہرڈ امیونٹی کا لیول تبھی آتا ہے جب ایوری سنگل انڈیویجول عام طور پہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ اس کمیونٹی کے اندر، اس پوری پاپولیشن سائز کے اندر ایکسپوز ہو چکا ہوتا ہے. تو اس وقت ہم میں سے کچھ لوگوں کو جن کو سمٹمز آئے یا جن کو سمٹمز نہیں آئے، ہم ایکسپوز تقریباً سارے ہو چکے ہوئے ہیں. اور ہم اگر اپنا وہ امیونٹی کے لیے اپنے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروائیں گے تو ہمیں وہاں سے بالکل اس میں پتہ چل جائے گا کہ یس، ہم کبھی نہ کبھی ایکسپوز ضرور ہوئے ہیں. اور پھر یہ چونکہ ہیومن باڈی جو ہے انتہائی کمپلیکس ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار شاہکار بنایا ہوا ہے کہ ہر آدمی کا مختلف بیماریوں کے حوالے سے رسپانس مختلف ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کو بڑی سویر سمٹمز آئیں، کچھ لوگوں کو کم سمٹمز آئیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف کیریئر تھے، یعنی کہ ان میں وائرس آیا، ان کو کچھ نہیں ہوا لیکن انہوں نے آگے دوسرے لوگوں کو وائرس پاس کر دیا.
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। मेरी थोड़ी बायो उसमें कोविड में काफ़ी रिसर्च थी। जब ज़ाहिर-सी बात है हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो हमें उसपे फिर हमें अबूर हासिल हो जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि आप एमबीए भी किया है आपने और एलएलबी भी किया है आपने और लेकिन आप कर रहे हैं अभी सिर्फ़ बायोकेमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर की जॉब। तो ये जो डिग्रीज़ हैं, इनको आप क्या अभी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किसी उसमें? क्योंकि आपने बताया कि लिंक हर किसी की हर जगह है, लेकिन क्या एज़ ए एमबीए और एज़ ए लॉयर एलएलबी जैसे आपने किया, तो वो आप क्या कोई खिदमात कोई कोई सर्विस कुछ किसी तरह है कि नहीं है? या सिर्फ़ वो डिग्री ली है? कि एमबीए का तल्लक है तो मैं अपने ही स्टूडेंट्स को बायो एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें डेफिनेटली मैं अपनी क्वालिफिकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। इन एडिशन टू दैट पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे मैं एग्जेक्टिव जो शाम की क्लासेस होती हैं वहाँ पे मार्केटिंग के कुछ कोर्सेज भी पढ़ा रहा हूँ। और जहाँ तक लॉ का तल्लक है तो लॉ मेरे ख्याल में उसकी प्रैक्टिस करनी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उसकी अवेयरनेस की होने की ज़रूरत है, और हर सिटीजन को होनी चाहिए। तो उससे ये हुआ, एक तो मेरा अपना कॉन्फिडेंस, जैसे अभी आप नाम ले रही हैं, इस शो का नाम भी आपका कॉन्फिडेंस पाकिस्तान है, तो मेरा अपना कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ, मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत बेहतर हुई। और दूसरा ये कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन या उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस देता हूँ कि मसला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका राइट है, या बहुत सारी जगहों पे आपके जो एज ए सिटीजन क्या राइट्स हैं। फिर सिर्फ राइट्स नहीं बल्कि एज ए सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या हैं, आपने अच्छे और मुफीद शहरी क्या बनना है। तो यस, मेरी ये क्वालिफिकेशन मेरी टीचिंग में बिल्कुल काम आ रही है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि आप तालीम हासिल करी आपने और तालीम वो आपके काम भी आ रही। अच्छा, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो बायोकेमिस्ट्री है आपने, उसमें कोई ऐसी कोई आपने ऐसी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड कोई आपके पास कोई दरियाफ़्त हुई अब तक, जो आप सोच नहीं सकते थे कि वाक़ई हम ये भी कर सकते हैं? नहीं, मेरे पास अभी इस वक्त भी अपना जाती ऐसा अनयूजुअल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यस, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कि कभी कोई इस तरीके से कोई नई अनयूजुअल चीज हो सकती है। क्योंकि लक के बारे में कहा जाता है कि लक सिर्फ उन्हीं लोगों को फेवर करती है जो प्रिपेयर्ड माइंड्स होते हैं। तो प्रिपेयर्ड माइंड्स का मतलब ये है कि आपको लैब में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और बहुत सारी इजादात ऐसे हुई हैं कि जिसमें साइंस के अंदर बड़ी डिस्कवरीज ऐसी हुई हैं कि आप करने कुछ और जा रहे थे, बन कुछ और गया। तो लाइकली चांसेस हैं कि अभी कभी भी कोई अनयूजुअल कोई चीज हो सकती है। तो लेकिन अभी तक कोई बहुत ज्यादा यानी ऐसी ब्रेक थ्रू मुझे नहीं मिली। अच्छा, मुझे ये मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के तालीम में और मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है? इसमें हमें प्रैक्टिकल्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल में आहिस्ता आहिस्ता फोकस जो वो कम होता जा रहा है। उसकी शायद ये वजह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसीज़ को डोमिनेट कर रही हैं, और वो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उनके यहाँ ज़्यादा जो एजुकेशन में ये होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। तो वो चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट जो है लैब बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें लैब चाहिए, केमिकल चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो शायद वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिजनेस के लिए वो उतना सूटेबल नहीं होता। लेकिन वो डिग्रियां ये ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी ये फर्क पड़ रहा है कि हमारी लैब स्किल्स जो है वो कम हो रही हैं। तो इसमें यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन को चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री या साइंस के और भी सब्जेक्ट जितने भी हैं जिनमें लेबॉर्ट्रीज का इस्तेमाल है, वहाँ पे फंडिंग को बेहतर करें, और हमें इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल जो है उसकी फ्राहमी जो है उसको यकीनी बनाएं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के तलबा के लिए मैंने आपको पूछा था कि आपकी सबसे यानी नसीहत क्या है? आप क्या एडवाइस करते हैं जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन लोगों को? देखिए, उनके लिए कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के साथ, सम टाइम उनके अंदर ना ये एक फीलिंग होती है कि इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। तो उसके लिए जो एक नसीहत है या एक उनको जो मशवरा है वो ये है कि दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट जो है, वो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता। ये आप हैं जो उस सब्जेक्ट को अच्छा या बुरा बनाते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को मैं चाहूंगा कि वो इतनी मेहनत करें कि वो इस सब्जेक्ट के टॉप पे हों।
جب وہ اس سبجیکٹ کے ٹاپ میں ہوں گے تو آپ کے لیے ہر پوری دنیا میں دروازے کھل جائیں گے. جی بالکل، بہت اچھی ایڈوائس ہے یہ۔ جاننا چاہوں گی کہ سر ریحان اللہ والا کے بارے میں آپ نے کب جانا، کیسے جانا؟ سر کے بارے میں تو کون نہیں جانتا. یہ تو مثلا ایک وہ ایسا سوال ہے. ہی از ویری ویل نون ٹو آل پاکستانی، اور اسپیشلی ان کی جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ یا پاکستانیوں کی ڈفرینٹ ایریاز میں پاکستانیوں کے لیے جو نالج اور علم کو پھیلانے کی ایک ان کے اندر جو ارج ہے نا، وہ بڑی انسپائرنگ ہے. تو سر کے ساتھ تو میرے خیال میں کافی عرصے سے آن لائن کنیکٹڈ ہوں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فیس بک اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا سے. تو اور ریسنٹلی جو میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی، وہ انہوں نے ایک چیٹ جی پی ٹی کی ایک پوسٹ لگائی تھی، تو اس میں نے ایک کامنٹ دیا، پھر سر کی ایک کال آئی، تو اس میں تھوڑی سی ان سے ڈسکشن ہوئی. تو ہی از اے بریلینٹ پرسن. سو جسٹ اگر سمرائز کریں گے ون لائن میں، تو ہی از اے بریلینٹ پرسن. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ کر رہے ہیں. بالکل، بالکل وہ کر رہے ہیں، لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ ان کی جو انہوں نے اتنے سارے کام وہ کر رہے ہیں، فری لانسنگ کی اویئرنیس دے رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بھی جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آگے بہت ساری چیزوں کا اسکوپ ہے۔ انہوں نے آپ کی زندگی میں ان چیزوں نے آپ کی زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کی ہے؟ سر ریحان کی کوششوں نے یہ جو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، میں نے ان کی نا کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں انہوں نے اگین میں یہ آج ہی کے پروگرام کی مناسبت سے بات کروں گا کہ میں نے ان کی ایک دو ویڈیوز میں دیکھا. انہوں نے کہا کہ آپ جب اپنی سوشل میڈیا پروفائل بنائیں تو وہاں پہ اپنی ساری انفارمیشن دیں، بتائیں آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے، آپ نے کہاں پہ کام کیا ہے. آپ ذرا ریحان صاحب کی ذرا پروفائل دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ابھی میں نے کئی چیزیں ایڈ نہیں کی. تو اٹ واز موٹیویٹنگ کہ آپ ان کو وہاں سے انسپائریشن لیتے ہیں. ورنہ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شاید اپنی وہ چیزیں اتنی بتاتے نہیں ہیں دوسروں کو. تو ان سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود کو مارکیٹ کرنا بھی سیکھیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی ایجوکیشن ہے، اٹ شوڈ بی نیور اینڈنگ، اٹ شوڈ بی کنٹینیوڈ. تو اس کے علاوہ جو ان کی وہ ایفرٹس ہیں کہ آپ پورے پاکستان کو ایجوکیٹ کریں. ہر بندے کے پاس، جس کے پاس آج کل ڈفرینٹ الیکٹرانک ڈیوائس ہیں، لائک موبائلس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، ان کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ سیلف ارننگ کی طرف جائیں. ایک چھوٹا سا میرا ان سے آج ہی ان کی ایک پوسٹ رکھی ہے، اسے چھوٹا سا ایک اختلاف بھی ہے، اگر وہ آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل۔ آج کی ان کی ایک پوسٹ تھی جس میں انہوں نے آج ہی لکھا ہے کہ جی اگر ان کے بس میں ہو تو وہ یونیورسٹیاں، کالج اور اسکول بند کروا دیں اور لوگوں کو صرف لیپ ٹاپ اور موبائل پہ تعلیم دیں. تو میں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں ان سے بالکل ایگری ضرور کروں گا کہ موبائل اور لیپ ٹاپ جو ہے اس سے تعلیم بالکل پھیل رہی ہے اور پھیلنی بھی چاہیے. لیکن اگر ہم اپنا فارمل ایجوکیشن سسٹم بند کر دیں گے نا، تو پھر شاید خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ موبائل اور لیپ ٹاپ کا نیگیٹو استعمال بڑھ جائے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے فارمل ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ جا کے نا بچہ تھوڑا سا کنٹرول میں رہے. تو یہ بس تھوڑا سا مجھے ان کی ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بھی یہ پوسٹ کی ہوگی وہ بڑے نیک نیتی سے کی ہوگی. ان کے پیچھے ان کی اپنی ایک وزڈم ہے، یا ان کے اپنے پیچھے اپنا ایک ان کا آئیڈیا ہے، یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا ہوگا. تو میرا وہ چونکہ تھوڑا سا چھوٹا سا اختلاف تھا، تو میں نے کہا چلیں موقع ہے تو میں ذرا شیئر کر دوں. چلیں بالکل اچھی بات ہے، اختلاف بھی پہنچ گیا ہوگا ان تک، پہنچ جائے گا۔ یہ جاننا چاہوں گی سر کہ ابھی میرے سیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اس وقت آپ میرے آڈینس کو، میرے فالوورس کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور دیجیے۔ یہ پروگرام کی مناسبت سے ایک تو یہ ہے کہ ہر طرح کا علم جو ہے، ہر طرح کا علم حاصل کریں جس سے آپ پاکستان کو فائدہ دے سکیں، آپ اپنے آپ کو فائدہ دے سکیں، آپ اپنی فیملی کو فائدہ دے سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے علم کو جہاں سے بھی ملتا ہے وہاں سے علم کو حاصل کریں اور محنت کریں. زندگی کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے.
बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो और मज़ीद मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने बड़ा फ़िक्स टाइम पे मुझे रिस्पॉन्स दिया फ़ौरन से और आप मेरे कॉन्फिडेंस शो में पाकिस्तान में भी आ गए और मुझे बहुत खुशी है इस बात पे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे बहुत कम गेस्ट होते हैं, जो टाइम की पाबंदी का भी ख़्याल करते हैं और फ़ौरन से हम हाज़िर भी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए एज ए टीचर जो है, अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे एजुकेट करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें खुद प्रैक्टिकल नमूना बनना पड़ेगा ना। जी, जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया कॉन्फिडेंट पाकिस्तान में शिरकत के लिए सादिया नाज़रीन यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आप देख रहे हो, जो बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड। उनको उनकी मालूमात में भी इज़ाफ़ा हुआ होगा, वो बायोकेमिस्ट्री को अच्छी तरह जानेंगे। उसके अलावा जो-जो कुछ करते एक शोबा ही ज़रूरी नहीं है और बहुत आप तालीम हासिल कर सकते हैं और उससे भी आप दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इल्म तो एक बहुत बड़ा खज़ाना है, उसको आप उठाते रहें, उठाते रहें, उठाते रहें, तो बस आप हमेशा फिर भी आप प्यासे ही रहेंगे। इल्म ऐसी चीज़ है। तो बहुत-बहुत अच्छा आज मेरे साथ सेशन रहा और सादिया कॉन्फिडेंस वाली को और मेरे साथ प्रोफ़ेसर मोहम्मद इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिएगा इस शो से। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। नए शो के तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जब तक मैं दूसरे शो में आपके साथ लाइव आऊँगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे के साथ हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान। ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।